میڈم دیکھیے اب اویئرنیس تو بہت بڑھ گئی سوسائٹی میں, میڈیا نے ایک رول پلے کیا ہے, این جی اوز اور آپ جیسے لوگ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں, کوئی لاز میں بھی امینڈمنٹ آئی ہے, بٹ ڈسپائٹ آل دیز میجرز ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسیڈنٹس, جو ہمارے اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ انسیڈنسز بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے لاز کا اپنی ایک افادیت ہوتی ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لاز کی انفورسمنٹ کے بعد ٹائم لگتا ہے ان کے امپیکٹ کو بنتے بنتے, لیکن اس سے پہلے ایک بات ہے کہ لاز جو ہیں وہ ہمیشہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں بیکنگ کے اور سپورٹ کے ایک سوشل پالیسی کے. سو اگر ریاست ایک قانون لے آتی ہے لیکن ریاست ایک خاص سوشل پالیسی کو سپورٹ نہیں کرتی اور اس کو پروموٹ نہیں کرتی تو وہ قانون جو ہے وہ اپنا ایفیکٹ لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں اچھے قوانین بھی آئے ہیں عورتوں کے حوالے سے, یا آپ کہہ دیجئے ریلیٹیولی گڈ لاز. پرفیکٹ تو کوئی بھی قانون اب تک نہیں آیا جو عورتوں کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو ایلیمینیٹ کرتا ہو, لیکن جب یہ سوشل پالیسی اس کو بیک نہیں کرتی, کوئی میکنزمز آن دا گراؤنڈ نہیں دیے جاتے, کوئی انفراسٹرکچر نہیں دیا جاتا قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے, تو قانون اپنی افادیت کھو دیتا ہے. مور ریسنٹلی ابھی لاز آئے ہیں, ایک پی 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 دا گورنمنٹ بڑے پراؤڈلی کلیم کرتی ہے کہ ہم نے ویمن فرینڈلی لاز پرومولگیٹ کیے ہیں بہت سے, تو اس میں آپ کے خیال میں آر دے بیکڈ بائی سوشل پالیسی جو آپ ذکر کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بیکڈ بائی سوشل پالیسی شاید ان دا سینس آف دا مینٹل کمٹمنٹ آف دا گورنمنٹ میں بی دیئر. یہ گورنمنٹ خواتین کے حقوق کے خلاف کبھی بھی نہیں رہی, لیکن ان کی کیا کمٹمنٹ ہے اور کیا ول ہے ٹو میک شور کہ وہ سوشل فورسز جنہوں نے اس قانون کی امپیکٹ کے ساتھ ساتھ بدلنا ہے وہ بدلیں گی. میرے خیال میں وہ ول ابھی تک نظر نہیں آئی, اور وہ ول اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ جب ایک قانون آپ بنا دیتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کے انتظامات سیریسلی نہیں کرتے تو پھر نظر آتا ہے کہ آپ میں ول نہیں ہے, آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے. مثلا میں یہ سمجھتی ہوں یہ جو حدود آرڈیننسز میں چینجز آئے تھے ویمنس پروٹیکشن بل کے حوالے سے, 2006 کی بات ہے, 6 سال کے بعد ہم بیٹھے ہیں, 6 سال کے بعد, لیکن اس سے بہت فرق پڑا ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ انکمپلیٹ ریفارم ہے, میں نہیں سمجھتی کہ یہ کمپلیٹ ریفارم تھا, لیکن اس کے باوجود اس قانون کا بہت فرق پڑا ہے. آپ دیکھیے کہ نمبر آف ویمن ان پریزنز کس طرح ایک دم ڈکریز کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر اس قانون کے حوالے سے حکومت کی ایک سوشل پالیسی تھی, اس کا میسیج کلیئرلی ایگزیکٹو کو مل گیا تھا, اور اس لیے وہ پرابلمز اب اس قانون کے تحت جو پہلے آ رہی تھیں ان میں سے بہت سی پرابلمز چھٹ گئی ہیں. سو اس قانون کا میں سمجھتی ہوں اثر ہوا ہے, اور لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے تاکہ لوگ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ قوانین ہمیشہ ہی ناکام ہوتے ہیں. قوانین ایک حد تک یہ قانون کافی کامیاب ہوا ہے. اس کے برعکس وہ جو آنر کلنگز کا لا تھا جو 2004 میں آیا تھا ایک ملٹری حکومت کے ذریعے سے, وہ صرف لگتا ہے کہ ونڈو ڈریسنگ تھی, اس لیے کیونکہ اس قانون نے کچھ ونڈو ڈریسنگز کرنے کے علاوہ اور کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. اس قانون میں ایک بہت بڑا فلا یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو اس سے کنیکٹڈ لیجسلیشن ہے وچ از کالڈ offences اگینسٹ دا ہیومن باڈی, یعنی مرڈر کا جو قانون ہے, وہ ابھی بھی ایسے فلاز سے دوچار ہے کہ یہ قانون کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. مثلا اگر آپ نے قصاص و دیت آرڈیننس دیکھا ہو تو کمپاؤنڈیبلٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے اس میں کہ ورثہ جو ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں جس نے قتل کیا ہو. آنر کلنگز کے کیسز میں ہمیشہ ایک عورت کے رشتہ دار ہی اس کو قتل کرتے ہیں, اور پھر وہ آٹومیٹکلی کوئی کمپاؤنڈیبل ہو جاتا ہے کہ باپ نے مارا ہے تو بیٹا معاف کر دیتا ہے, بیٹے نے مارا ہے تو بھائی معاف کر دیتا ہے. سو یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کو بھی پتا تھا جب یہ قانون انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی, ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ اس کے رستے میں حائل ہوگا, لیکن وہ اس کی پولیٹیکل کریج نہیں رکھتے تھے, اور نہ ان کا کوئی دے ڈنٹ کیئر. انہوں نے ایک بس دکھانا تھا, چاہے انٹرنیشنل لابی کو دکھانا تھا کہ ہم نے یہ کیا, ہم بہت بڑے لبرلز ہیں یہاں پہ, لیکن یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ کتنے پروگریسو تھے وہ. لیکن چلیں میڈم دیکھیں, یہ تو آپ 2004 کی بات کر رہی ہیں, اب اس کے بعد بھی گورنمنٹ سائن دیکھیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا نا امینڈ کیوں نہیں کیا گیا یہ لا ابھی تک؟ اب کیا جانا چاہیے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس حکومت نے بھی کچھ اقدامات کیے ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب تک کہ آپ کی ول نہ ہو. مثلا ایک بڑا اچھا قانون بنا ہے سیکشول ہراسمنٹ کا, اس میں مانیٹرنگ میکنزمز بھی بڑے اچھے دیے ہیں, لیکن کوئی ادارہ جس نے اس کو مانیٹر کرنا ہے, جو ایک ویمنز آمبڈسمن ہیں سیکشول ہراسمنٹ کے لیے, آج تک وہ ابھی اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی.
تو سیریسنس نہیں ہے نا. دوسرا اگر آپ یہ کہیں کہ خواتین کو وائلنس سے اور تشدد سے بچانے کے لیے کوئی قوانین بنے ہیں، مثلا یہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل آ رہا ہے، ایک تو کیپٹل کی حد تک تو بن گیا اسلام آباد کی حد تک، اب پروونسز بنانے کی کوشش کریں. اس میں جب تک آپ آن دا گراؤنڈ میکینزمز نہیں بنائیں گے جس سے وکٹم کے کندھے سے پروسیکیوشن کا بوجھ ہٹ جائے گا، یہ کامیاب لا نہیں ہوگا. بٹ یہ تو پھر پورا کرمنل جسٹس سسٹم ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ وکٹم کے کندھے سے بیسک اگر آپ نے ہٹانا ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیے یہ قانون جو ہے یہ ایک اسپیشل لیجسلیشن ہے، یہ کرمنل جسٹس پروسیس کے اندر ہی کام کرتا ہے، لیکن کرمنل جسٹس پروسیس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وداؤٹ اینی ایکسیپشن only the victim will have access to the forums of redress. People can access to is different but to prove his case آپ کہہ رہی ہیں کہ victim سے ہٹا رہے ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. جب ایک شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر اتنی سخت یا اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس پورے عمل سے گزرے جس میں ریڈریس ملنا ہے، تو پھر لوکس اسٹینڈائی کسی اور کو ہونا چاہیے کہ اس انڈیویجول کے حوالے سے جو زیادتی ہوئی ہے اس کو عدالت میں جس کی پیروی کر سکے. ہماری عدالتوں نے لوکس اسٹینڈائی کو ایکسپینڈ کیا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی چیز obstruct نہیں کرتی اس چیز کو. کرمنل جسٹس سسٹم جس طرح کے آج ہے اس میں کوئی ممانعت اس چیز کی نہیں ہے. لیکن اگر یہ قانون اس طریقے سے بنا اور بنے گا، کیونکہ جو مسودے ہیں اس میں لوکس اسٹینڈائی ایکسپینڈ کی ہے، لیکن اگر آپ نے وہ آن دا گراؤنڈ میکینزمز نہ بنائے جس میں وکٹم کے پاس اتنی رسائی ہو جائے کہ کسی نہ کسی میکینزم کو وہ استعمال کر لے ٹو ٹریگر آف دا پروسیکیوشن، یہ ہو نہیں سکے گا. مثلا اگر آپ نے کوئی آن دا گراؤنڈ پولیس میں کوئی میکینزم رکھی ہے کمپلینٹ کی کہ وکٹم نے کمپلینٹ کیا اور پولیس نے پھر ریفر کیا کسی اور ادارے کو جو آ کے اس کو ہیلپ کرے گا، وکٹم کے پاس لیگل ایڈ کی تک رسائی ہو سکے، وکٹم کے پاس کوئی شیلٹرز ہو سکیں جس میں اس کو پناہ ملے اور اس کا سپورٹ ملے اور وہ اس خطرے میں نہ رہے کہ میں نے اگر شکایت کی تو مجھ پر مزید اور ظلم اور زیادتی ہوگی. تو پھر تب تک یہ قوانین جو ہیں ان کی افادیت جب تک انڈیویجول کے حوالے سے سکسیس نہیں ہوتی، انڈیویجول کیسز میں کلیکٹیو سیٹسفیکشن لا کے ساتھ نہیں آ سکتی. میڈم دیکھیں آپ نے بھی ان ایریاز میں بہت سا کام کیا ہے اور بھی بہت سی این جی اوز ہیں جو ان ایریاز میں کام کر رہی ہیں، بٹ گورنمنٹس جب لاز بناتی ہیں وہ کیا آپ لوگوں سے ریکمنڈیشنز لیتی ہیں، کوئی اسٹیک ہولڈرس کو بلاتی ہیں کہ خود ہی ایک بند کمرے میں بیٹھ کے لا ڈپارٹمنٹ جو بنا دے؟ نہیں، ڈیٹیچڈ فرام ریالٹی تو نہیں قوانین بن رہے؟ نہیں، ایک حد تک تو کنسلٹیشن ہوتی ہے، مسودے تیار کرنے میں کافی کنسلٹیشن ہوتی ہے، لیکن جس وقت پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہاں پر اس مسودے پہ اتنی کمپرومائزز ہو جاتی ہیں کہ کئی دفعہ اس کی جو شکل پاس ہونے والے قانون کی ہوتی ہے وہ ہم لوگ جنہوں نے اس پورے عمل میں پروسیس میں کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے ہم ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے اس بل کو کہ یہ وہی ڈرافٹ تھا جو ہم نے یہ بھیجا وہاں تھا. پہ کمپرومائزز ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی پارلیمنٹ میں مکسڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، مکسڈ بیک گراؤنڈس کے لوگ ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب تک اپنی فیوڈل ٹریڈیشن سے باہر نہیں نکل پائے اور نہ نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں ان کا ایک سٹیک ہے. دیکھیے یہ جو ساری پریکٹسز خواتین کے خلاف ہیں یا غریب آدمی کے خلاف ہیں یا ولنریبل کمیونٹیز کے خلاف ہیں، ان کو پریکٹس کرنے میں اور ان کو ری انفورس کرنے میں کسی کا کوئی فائدہ ہے، اسی لیے وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو بدلنے نہیں دیتے. اور ان میں سے بہت سے ایسے عناصر آپ کے پارلیمنٹس میں بیٹھے ہیں. لیکن اب ویمن ریپرزنٹیشن بھی ہے پارلیمنٹ میں، وہ لوگ وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. آئی مسٹ ہے کہ جب یہ ایک ویمنز ریزروڈ سیٹس کی بات آئی تھی تو ہم اس پرنسپل کو تو ایکسیپٹ کرتے تھے اور ہم نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ریزروڈ سیٹس افرمیٹیو ایکشن کے حوالے سے عورتوں کے لیے ہونی چاہیے جب تک کہ وہ اس لیول پہ نہ آ جائیں. کیونکہ دیکھیے یو ہیو ٹو کمپنسیٹ فار لیک آف پاسٹ اپرچونیٹیز، اور ہم اس پرنسپل کو کرتے تھے. لیکن جب یہ خواتین آئیں تو ایک بہت سی بڑی اسکیپٹسزم تھی کہ یہ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہیں اور جن وجوہات کی بنیاد پہ آ رہی ہیں، بہت سی ایسی خواتین تھیں جنہوں نے خود کبھی کام نہیں کیا تھا سوشلی، عورتوں کے لیے نہ جانتی تھیں مسائل کو. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان تقریباً 5 سالوں میں میری نظر میں ان خواتین کی بہت عزت بڑھی ہے مجموعی طور پر. کنٹریبیوشن بھی ہے ٹورڈز. میرا خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی پچھلے سال کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ ہیومن رائٹس ریلیٹڈ لیجسلیشن جتنی بھی آئی ہے پارلیمنٹ میں وہ انیشیٹ عورتوں نے کی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ان کی کنٹریبیوشن ہے. دوسرا میں نے ان میں بہت چینج دیکھا ہے، میجورٹی آف دیم.
میں ہر سنگل کی بات نہیں کر رہی، مگر جنرلی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان میں یہ چینج آیا ہے کہ انہوں نے اپنی نالج انکریز کی ہے، انہوں نے اپنے کیپیسٹی انکریز کی ہے، اور اس لیے کی ہے کہ ان کی اپنی ایک عزت کا سوال ہوتا ہے. ہر شخص کو اپنی عزت جس ادارے میں بیٹھا ہوتا ہے اس میں ان کو خیال ہوتا ہے کہ ہماری ایک عزت بنے، لوگ ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں، ہمیں ایل انفارمڈ نہ سمجھیں. تو میرے خیال میں بہت سی عورتوں نے بہت بڑا اس میں چینجز اپنے اندر وہ لائی ہیں، اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے، اور کئی عورتوں نے تو بہت نام کمایا ہے اس طرح. میرا خیال ہے آپ بہت سی، میں انڈیویجولی آپ کو بتا سکتی ہوں اس وقت ممبرز آف پارلیمنٹ نیشنل لیول پر بھی اور پروونشل پہ بھی، جنہوں نے اپنے لیے ایک بہت بڑا نام بنایا، نہیں صرف عورتوں کے حوالے سے مگر قومی مسائل کے حوالے سے بھی. میڈم دیکھیں کہ جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں ان کرائمز کے ان دا پاسٹ ویو سین کہ وہ ایونچولی پھر رہے ہوتے ہیں باہر، آزاد گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو شاید آپ نے بتا دی کہ کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں. از دیٹ دی اونلی ریزن کہ کوئی ہمارا جوڈیشل سسٹم افیکٹو نہیں ہے، کہ ایویڈنس کلیکشن ٹھیک نہیں ہے، پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہے؟ ہمارا جوڈیشل سسٹم سے علاوہ میں کہوں گی کرمنل جسٹس سسٹم پورا ہی فلاڈ ہے ان مینی ویز، اور اس سے جو ایک سبسٹینٹیو قوانین ہیں نا وہ میرے خیال میں اتنے غلط نہیں ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ کلونیل لاز ہیں، کلونیل لاز اتنے برے نہیں تھے، بلکہ آپ نے جو بعد میں بنائے، اور 60 سال تھے آپ کے پاس بنانے میں، آپ بنا لیتے اچھے قوانین، آپ نے اب تک نہیں بنائے، لیکن جو بنائے بھی وہ ان سے بھی برے تھے. ہمارے ہاں پرابلمس پروسیجرل ریکوائرمنٹس کی ہیں جو کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں. پروسیجرز ایسے ہیں جس میں اگر قانون نے آپ کو کوئی حق دیا بھی ہوا ہے تو اس حق تک پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا، جوڈیشل سسٹم میں بھی پرابلمس ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سپیریئر جوڈیشری کا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ان فلاز کو، ان پرابلمس کو حل کرے، اور جس کو کہتے ہیں نا ایمرجنسی بنیادوں پہ کرے. انفارچونیٹلی جوڈیشری نے کسی دور میں بھی انکلوڈنگ ناؤ اس بات پر پورا دھیان نہیں دیا. دیکھیے، آپ اگر یو ہیو اے ول ٹو کریکٹ سم تھنگ، یو کین کریکٹ اٹ. آئی نو دیٹ اٹس ناٹ این ایزی. یو آر سیئنگ دیٹ دی ول از لیکنگ ان آور کرنٹ جوڈیشری، جس کی بحالی کے لیے آپ بڑی فور فرنٹ میں تھی موومنٹ میں. میں ابھی بھی میں جوڈیشری کی بحالی کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مگر کہ ہمارا یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو ہم میسیجز جوڈیشری کو دے رہے ہیں وہ بھی ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے جوڈیشری کو ہم دیتے چلے جائیں. اس موومنٹ کا میسیج کیا تھا؟ پہلا میسیج تو یہ تھا جو ایگزیکٹو کو تھا کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کے ساتھ آپ میس نہیں کر سکتے. دس از ان ایکسیپٹیبل ٹو دا لیگل کمیونٹی، ٹھیک ہے نا. لیکن دوسرا میسیج جوڈیشری کو بھی تھا کہ جب آپ صحیح قدم اٹھاتے ہیں اور اپنی انڈیپینڈنس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہماری کوئی ایسی ایلیوژنز جوڈیشری کے پاسٹ کے بارے میں نہیں ہے. میں بھی 30 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ پاسٹ تو ایک چیز، بٹ ایکسپیکٹیشنز جو تھیں آپ کی، دیکھیے ایکسپیکٹیشنز میری ابھی بھی پوری ہو رہی ہیں. اگر کوئی دیکھیے، میں آئی ڈونٹ لائک ایوری تھنگ دیٹ دا سپریم کورٹ ڈز اور دا سپیریئر جوڈیشری ڈز، بٹ دیٹس ناٹ واٹس ریکوائرڈ آف می. But I still think that this is an institution that requires absolute independence from everyone. لیکن میں یہ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ نمبر ایک یہ کہ یہ پرپورشنلی ریئیکٹ کریں گے ٹو دا سچویشن، بٹ آلسو مور دین دیٹ آئی تھنک، میں یہ سمجھتی ہوں کہ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری آلسو مینس دیٹ دے رائز بیانڈ دیئر سوشل پریجوڈسز اینڈ بائسز. سو صرف ایگزیکٹو کے آگے کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے. میری ایکسپیکٹیشن ایک جج سے یہ بھی ہوگی کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی معاشرتی تعصبات ہیں تو اس سے وہ ابو ہو کے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کریں.